آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ وامق جون پوری نے کبھی کہا تھا فیضان بھائی کہ برس رہا ہے، برسے صاحب کیا ہوگا، ہمارے دیدے در کا جواب کیا ہوگا، یہی نہ ہوگا کہ در در کی خاک چھانیں گے، اب اس سے بڑھ کر اور خانہ خراب کیا ہوگا۔ اور اب ان کے شعر کو میں نے سنا تو وامق مجھے یاد آئے کہ جو عہدے دار جنوں ہوں، خطاب ان کو ملے میں بادشاہ ہوں، میرا خطاب کیا ہوگا۔ جو عہدے دار جنوں ہوں، خطاب ان کو ملے میں بادشاہ ہوں، میرا خطاب کیا ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی سنجیدہ انسان، بہت ہی اچھے آدمی، انسان دوست، سرفراز صاحب کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے، اور ان کی شاعری کو آپ نے سن ہی لیا کہ کبھی کبھی غزل کا ایک شعر، حالانکہ اقبال صاحب، عالی صاحب یہ غزل کے دشمن ہو گئے تھے، بعد میں غزلوں کو ترک کر دیا تھا، جوش ملی آبادی وغیرہ، لیکن غزل کا ایک شعر کبھی کبھی ایک طویل نظم کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب مجاز کو لکھا تھا جوش ملی آبادی نے ایک خط طویل و لمبا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ دل شاعر پہ جو گزرتی ہے شاعر انقلاب کیا جائے۔ تو غزل پرنس ہے، بادشاہ ہے، شاعری کی جتنی صنفیں ہیں ان میں اول درجے پر یہ آتی ہے، اس کے بعد سبھی لوگ۔ آپ سن رہے تھے سرفراز صاحب کو، خوشی کی بات یہ ہے کہ مہمان خصوصی عمر جاوید صاحب نے ان کے کلام کو، کلام تو جتنے لوگ اپنا سنائے سب کے کلام کو وہ سنے، لیکن ایک اچھے شعر کے لیے دوبارہ ان سے کہا کہ پڑھ دیجئے۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کے بھی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا تعارف جم کے کروایا، اور انہوں نے بتایا، اور میں نے کہا کہ سن 78 سے شاعری کر رہے ہیں۔ اس مشاعرے میں جہاں سارے لوگ تھے، بتاؤں گا آپ کو، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شاعر کو میں آواز دوں، اور یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میرے گاؤں گھر کے ہیں، اعظم گڑھ کے جو دو چار شاعر ان دنوں سرخیوں میں ہیں، ان میں ایک شاعر شاداب اعظمی بھی ہے، شعری مجموعے کا مالک ہوا، ابھی حال ہی میں اس کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا ہے، بچھڑ کے خاک ہوئی، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ صاحب فہم ہے، شعری مجموعہ ان کا آ چکا ہے، بہت اچھے شاعر ہیں۔ اب میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کو سنائیں۔ صدر علی وقار محترم زٹ کے فیضان صاحب، مہمان اعزازی پرویز صاحب، ڈاکٹر صاحب، اور میں اپنی سرزمین پر اپنے بڑے بھائی محترم عمر جاوید صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تالیاں بجا کر کے محترم عمر جاوید صاحب کا استقبال کریں۔ بہت ہی معتبر اور محترم شخصیات تشریف فرما ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے تعداد کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد سے بہتر یہ ہے کہ زٹ کے فیضان صاحب جیسے لوگ یہاں موجود ہوں، پرویز عالم صاحب جیسے لوگ موجود ہوں، ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ موجود ہوں، چند لوگ ہوں تو ایک معیاری پروگرام ہو سکتا ہے۔ آپ کا بھی تعاون رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، اس پروگرام میں جہاں شاعروں نے اچھا کلام سنایا وہیں آپ نے بڑی محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازا ہے۔ آئیے میں بھی اپنا سفر شروع کرتا ہوں، صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع یہاں سے پیش کرتا ہوں۔ مطلع عرض کیا ہے کہ کچی دیوار میں وہ بانس کا در اچھا تھا۔ عرض کرتا ہوں کہ کچی دیوار میں وہ بانس کا در اچھا تھا، جھوپڑی ہی صحیح اس میں تو گزر اچھا تھا۔ واہ واہ، دیوار میں وہ بانس کا در اچھا تھا، جھوپڑی
جھونپڑی ہی سہی اس میں تو گزر اچھا تھا، اب حویلی میں بھی تنہائیاں ڈستی ہیں مجھے، اب حویلی میں بھی تنہائیاں ڈستی ہیں مجھے، تم میرے ساتھ تھے جب تک وہ گھڈر اچھا تھا۔ واہ واہ واہ، تنہائیاں ڈستی ہیں مجھے، واہ، تم میرے ساتھ تھے جب تک وہ گھڈر اچھا تھا۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں اور صدر محترم کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تم میرے ساتھ تھے جب تک وہ گھڈر اچھا تھا، ساتھ ساتھ ماں باپ کے رہتا تھا کبھی میں جس میں، ساتھ ساتھ ماں باپ کے رہتا تھا کبھی میں جس میں، بانس اور پھوس کا وہ گھر تھا مگر اچھا، واہ 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 واہ، کم سے کم شاعری ہو رہی ہے بھائی، واہ، ساتھ ماں باپ کے رہتا تھا کبھی میں جس میں، بانس اور پھوس کا وہ گھر تھا مگر اچھا تھا۔ پیچھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ کام سب کام کر سکتا ہوں جو ہزاروں کے مجمع میں کرتا ہوں، لیکن محترم شخصیات تشریف فرما ہے تو کچھ شعر پیش کر لینے دیجئے۔ پیش کرتا ہوں کہ ساتھ ماں باپ کے رہتا تھا کبھی میں جس میں، بانس اور پھوس کا وہ گھر تھا مگر اچھا تھا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اگر کچھ نیا ہو گیا ہو تو محبتیں چاہتا ہوں، کم سے کم ساتھ ماں باپ کے رہتا تھا کبھی میں جس میں، بانس اور پھوس کا وہ گھر تھا مگر اچھا تھا، کم سے کم بچے بگڑنے سے تو بچ جاتے تھے، کم سے کم بچے بگڑنے سے تو بچ جاتے تھے، کم سے کم بچے بگڑنے سے تو بچ جاتے تھے، میں تو کہتا ہوں بزرگوں کا وہ ڈر اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی محبتیں ملے کہ کم سے کم بچے بگڑنے سے تو بچ جاتے تھے، میں تو کہتا ہوں بزرگوں کا وہ ڈر اچھا تھا، جس کی ہر شاخ سے وابستہ تیری یادیں تھیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جس کی ہر شاخ سے وابستہ تیری یادیں تھیں، بے ثمر ہی سہی لیکن وہ شجر اچھا تھا۔ واہ 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 واہ، بے ثمر ہی صحیح، بے ثمر ہی سہی لیکن وہ شجر اچھا تھا۔ سوچتا ہوں میں یہی ریل میں بیٹھے بیٹھے، جو تیرے ساتھ ہوا تھا وہ سفر اچھا تھا، جو تیرے ساتھ ہوا تھا وہ سفر اچھا تھا، ہم کو مجبوریاں شاداب یہاں لائی ہیں، جانتے ہم بھی ہیں پردیس سے گھر اچھا تھا۔ بہت شکریہ، آپ نے حفاظت کر لی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب آئیے ایک مطلع یہاں سے پڑھتا ہوں۔ نوجوانوں، مجھے اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو میں کس طرح سے کروں گا؟ میں ایک مطلع یہاں سے پڑھتا ہوں، مجھے محبتیں ملے۔ محترم ایوب مفت صاحب آج کے اس مشاعرے کی بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں۔ میں ایک مطلع یہاں سے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائے۔ مطلع یہاں سے قدرت کا ہنسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا، قدرت کا ہنسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا، قدرت کا ہنسی اس نے نظارہ نہیں دیکھا، یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا، یہ پھول سا چہرہ جو تمہارا نہیں دیکھا، اور اس ڈر سے کہ پھر یاد ستائے گی تمہاری، البم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا، کیا بات ہے، البم کو اسی دن سے دوبارہ نہیں دیکھا۔ دیکھیے غربت کی وجہ سے کہاں کہاں خسارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ وفا صاحب نے کہا کہ پرویز صاحب کو اپنا ماضی یاد آ گیا، تو مجھے 4 مصرے یاد آئے۔ ارے اس میں صرف پرویز صاحب ہی دوشی نہیں ہیں، گنہگار نہیں ہیں، ان کی آڑ میں بہت لوگوں کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے۔ تو مجھے کچھ سنانا تھا، لیکن 4 مصرے وہ یاد آئے مجھے۔ جاوید بھائی، کبھی میں نے کہا تھا کہ کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے، کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے، تیری خاطر زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے، کبھی کی تھی جو میں نے وہ شرارت یاد آتی ہے، تیری خاطر
زمانے سے بغاوت یاد آتی ہے، تو کسی کو عشق جب کرتے ہوئے میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے اپنے زمانے کی محبت یاد آتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ، زندہ باد۔ ہاں یہ تو میں بھول گیا تھا یار، صحیح ہے۔ ایک لڑکا میں بھول گیا تھا، کہہ رہا زندہ باد، تو بات صحیح ہے۔ چلیے زندہ باد۔ جس نے بھی کہا ہے نیا جملہ آیا تو اس کا استقبال ہونا چاہیے، آیا کہاں سے ہے یہ؟ اچھا ثاقب صاحب تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، میں 4 مصرع یہ پڑھتا ہوں کبھی۔ اچھا یہ بہت لوگوں کو بہت کچھ یاد آ رہا ہے، ابھی ماضی کی باتیں ہو رہے تھے، تو آئیے، میں نے یہ کہا کہ غربت کی وجہ سے دیکھیے خسارہ ہوتا ہے، تو 4 مصرع یہاں سے پڑھتا ہوں۔ ثاقب صاحب دیکھیں کہ عرض کیا ہے کہ بہت روتی ہیں آنکھیں، ڈاکٹر صاحب بہت روتی ہیں آنکھیں، اس لیے دامن میرا نم ہے۔ بہت روتی ہیں آنکھیں اس لیے دامن میرا نم ہے، تمہیں اپنا نہیں پایا مجھے اس بات کا غم ہے۔ بہت روتی ہیں آنکھیں اس لیے دامن میرا نم ہے، تمہیں اپنا نہیں پایا مجھے اس بات کا غم ہے۔ میں خود کو بیچ ڈالوں پھر بھی تم کو پا نہیں سکتا، میں خود کو بیچ ڈالوں پھر بھی تم کو پا نہیں سکتا، میں ایک مفلس کا بیٹا ہوں میری قیمت بہت کم ہے، میری قیمت بہت کم ہے، میں خود کو بیچ ڈالوں پھر بھی تم کو پا نہیں سکتا، میں ایک مفلس کا بیٹا ہوں میری قیمت بہت کم ہے۔ ایک حسین پاتر کو ایک حسین پاتر کو ہم خدا بنا بیٹھے، ایک حسین پتھر کو ہم خدا بنا بیٹھے۔ مولانا فرمائے، مطلب پیش کرتا ہوں اس بات۔ حارث بینا پاروی صاحب 2 کام کر رہے ہیں، داد و تحسین سے نواز بھی رہے ہیں اور لائیو بھی چلا رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے۔ جی ٹھیک۔ مطلب پیش کرتا ہوں، شروع میں وفا صاحب نے کہا کہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا تھا آپ نے، اب اس کی وضاحت ہو گئی۔